ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک صبح آپ اٹھیں اور آپ کو معلوم ہو کہ روزانہ جو وڑا پاؤ آپ 10 روپے میں کھایا کرتے تھے وہ اب 1000 روپے کا ہو گیا ہے، یا جو جوتا آپ 500 روپے میں خریدا کرتے تھے اس کی قیمت اب 50,000 روپے ہو گئی ہے، تو آپ کے اوپر کیا گزرے گی؟ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اچانک خود کو غریب محسوس کرنے لگیں گے اور آپ کو زندگی جینے کے لیے نئے سرے سے جدوجہد کرنی پڑے گی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے ایک دستخط نے امریکہ میں کام کرنے والے تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کا کچھ ایسا ہی حال کیا ہے۔ نئے نئے فرمان جاری کرنے کے شوقین ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک حکم نامہ جاری کر کے H1B ویزا کی فیس $1,000 سے بڑھا کر $1,00,000 کر دی ہے، یعنی جس ویزا کے لیے اب تک 88,000 روپے ادا کرنے پڑتے تھے اس کے دام 88 لاکھ روپے ہو گئے۔ H1B ویزا کا مطلب ہے وہ پروانہ جس کی بنا پر اپنے اپنے شعبے کے ماہر غیر ملکی باشندوں کو امریکہ میں ملازمت کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس ویزا کے لیے درخواست گزار کا کم از کم گریجویٹ ہونا لازمی ہے۔ زیادہ تر ڈاکٹر، انجینئر اور IT ایکسپرٹس اس ویزا کے ذریعے امریکی کمپنیوں میں ملازمت حاصل کرتے ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے اس ایک حکم کے بعد امریکہ میں بھگدڑ مچ گئی ہے، کیونکہ جہاں اس ویزا کے ذریعے غیر ملکی باشندوں کو امریکی کمپنیوں میں کام کرنے کا موقع ملتا تھا، وہیں ان کمپنیوں کو بھی امریکی باشندوں کے مقابلے کم تنخواہ میں کام کرنے والے ملازمین مل جایا کرتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ہی ملک کی کمپنیوں میں اتھل پتھل مچانے والا یہ فیصلہ آخر کیوں کیا؟ ہندوستانی ماہرین کی نظر میں اس کا مقصد صرف اور صرف مودی حکومت کو زچ کرنا ہے، کیونکہ H1B ویزا پر امریکہ میں کام کرنے والے ملازمین میں 71% ہندوستانی ہیں، جبکہ 12% چینی۔ باقی رہ گئے 17% میں فلپائن، کینیڈا اور جنوبی کوریا کے لوگ ہیں۔ اب IT سیکٹر میں کام کرنے والے ہزاروں ہندوستانی ملازمین کو اپنے ملک لوٹنا پڑے گا۔ ایک طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ فیصلہ ہندوستانی ملازمین کو واپس بھیجنے کی ایک مہم ہے۔ اگر ماہرین کی بات پر یقین کر لیں تو ڈونلڈ ٹرمپ ہندوستان میں بے روزگاروں کی تعداد بڑھا کر یہاں کی معیشت کو نقصان پہنچانے کی کوشش میں ہیں۔ حالانکہ اس فیصلے سے امریکی کمپنیوں کا بھی بڑا نقصان ہوگا، لیکن یہ بات اب درست معلوم ہوتی ہے کہ اس وقت ڈونلڈ ٹرمپ اپنے الگ الگ فیصلوں سے ہندوستان کے ساتھ اپنی دشمنی نکال رہے ہیں، لیکن یہ دشمنی کس بات کی ہے یہ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔